سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ النساء آیت 35 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ہم نے اسی آیت کا ترجمہ پڑھا۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ نساء کی 35 آیت سے ہوتا ہے اور بات یہاں پر ہو رہی ہے میاں بیوی کے مابین جھگڑے کی، کہ میاں بیوی کی زندگی میں اگر اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور معاملہ طلاق تک جا پہنچا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے یعنی بیوی اور شوہر دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک ثالث مقرر کر لیا جائے اور پھر وہ بیٹھ کر باہمی طور پر تصفیہ کریں، دونوں کی بات کو سنا جائے اور پھر دونوں حکم ثالث جو مقرر کیے گئے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے، اور معاملہ اگر عدالت تک پہنچ گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہیے کہ وہ جلد بازی سے آپس میں طلاق نہ کروا دے بلکہ حکم کے ذریعے ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور ان حکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو اللہ کی توفیق ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک این یریدا اصلاحاً کے فاعل میاں بیوی ہیں، یعنی اگر دونوں کے دلوں میں مصالحت کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کر دیں گے، یعنی اگر میاں بیوی کا جھگڑا ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دونوں آپس میں اس کا کوئی خود سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر کیا ہے کہ پھر خاندان والوں کو شامل کیا جائے گا، دونوں اپنے اپنے خاندانوں میں سے ایک ایک ثالث مقرر کریں گے جو بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان دونوں کا اکٹھے زندگی گزارنا ناگزیر ہے یا یہ دونوں اکٹھے گزار سکتے ہیں۔ اگر وہ دونوں یہ فیصلہ کریں کہ اب حالات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کی علیحدگی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر ان کو لگے کہ یہ مصالحت ہو سکتی ہے تو پھر ان کے درمیان مصالحت کروا دی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے اس تمام جھگڑے کے اندر کہیں نہ کہیں دلوں میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہو کہ کوئی ہماری صلح کروا دے، کوئی ہمارے مابین تصفیہ کرا دے اور ہمارے جو اختلافی امور ہیں ان کے بارے میں کوئی ہمیں سمجھا بجھا کے دوبارہ سے جوڑ دے، کیونکہ حکم کا کام جو ثالث مقرر کیا گیا اس کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ وہ دونوں کی طلاق ہی کروائے گا،
وہ علیحدگی ہی کروائے گا، بلکہ وہ دونوں کی بات سنیں، دونوں کو موقع دے کہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو وہ بیان کریں، دونوں کی بات سنی جائے اور پھر مصالحت کے ساتھ مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور مصالحت کے ساتھ حل کیا ہے کہ ہر ممکن کوشش دونوں یہی کریں گے کہ ان کی مصالحت ہو جائے۔ پھر اگر معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے بالکل نکل چکا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی۔ اور جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بات یہاں اس آیت میں بیان کی گئی، اٹ مینز کہ پیچھے جو بات ہم دیکھیں، جو مضمون پیچھے آ رہا ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی، صلح یا طلاق کا موضوع ہے۔ ان سب باتوں میں مین چیز کیا ہوتی ہے؟ دل اور نیت۔ اب دیکھیں ان تمام باتوں کی طلاق کی بیس کیا ہے؟ نیت ہے نا، اور دل میں چھپی خفیہ باتیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس معاملے کو یہاں پریسکرائب کیا گیا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ میں علم رکھتا ہوں اور میں خبردار بھی ہوں۔ اللہ غافل نہیں ہے، اب اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس شخص کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں۔ اگر دونوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں مصالحت کی نیت چھپی بھی ہوگی تو پھر کیا ہے کہ پھر اس میں صلح کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آئے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں جھگڑے کا فیصلہ ہو یا کسی بھی زندگی کے پہلو میں ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو ہمیں اس وقت اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، مطلب نیت کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ ہر حال میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی نیت کو پازیٹیو رکھوں، نیگیٹو یا بدگمانی کی طرف ہم نے اپنی نیت کو نہیں ڈالنا، اور اپنی نیت کو ہر طرح کی بدگمانی کی آلودگی سے بچا لینا ہی عین ایمان ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مختالا فخورا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیزیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ بھی ایسی آیت ہے جس کو ہم نے اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھ لینا ہے۔ اس آیت کو جب ہم بہت ڈیپلی سمجھیں گے تو ایک بہت بڑا میسج اس آیت میں ہمیں ملے گا کہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے کون سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اس بات کا اظہار کر دیا، برملا اظہار کر دیا کہ مجھے کون سے بندے ناپسند ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں وقتاً فوقتاً بتاتا ہے نا کہ میں کن بندوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے کون سے بندے پیارے لگتے ہیں، کون سے بندے میرے پسندیدہ ہیں، کون سے بندے میرے مقرب ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کون سے بندے ناپسند ہیں۔ اور اس آیت میں وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ بات کسی فرد میں ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لے لینا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کہیں انجانے میں یہ فعل ہم سے تو نہیں مرتکب ہو رہا، اور یہ بری جو چیز ہے یہ اگر ہمارے مزاج میں موجود ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ تو رگوں میں دوڑتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جائزے کو لینا ضروری ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ میرے اندر تو یہ وصف نہیں پایا جاتا، اور یہ ایسا خوفناک وصف ہے کہ اگر میرے اندر پیدا ہو گیا تو میں ان لوگوں کی صف میں ہو جاؤں گی، عبادت کے باوجود، اچھی خوبیاں کرنے کے باوجود، نیکی کے کام کرنے کے باوجود اگر یہ وصف میرے اندر موجود ہے تو پھر میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل
نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا وصف ہے، وہ جب ہم اس آیت پر غور و فکر کریں گے تو واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی اور کو۔ ابھی ہم اس آیت کو جب پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے، تو ساتھ ہی ہم نے پچھلی آیت پہ غور کرنا ہے۔ پچھلی آیت میں میاں بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، اور میاں بیوی کے رشتے کی جب بات ہوئی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کو یہ بھی یاد دلا دیا کہ یہ رشتہ جو ہے نا، یہ اللہ کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے اپنے خالق کو ہی بھول جانا ہے۔ ابھی میاں بیوی کے آپس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، مل کے رہنا ہے، جڑنا ہے یا ٹوٹنا ہے، کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہہ دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ کی، کہ دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، رشتے بھی نبھانے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے رب کو نہیں بھولنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ شرک جو ہے، یہ شرک بڑی خوفناک چیز ہے۔ ہم نے شرک کو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، ایک بات ہم لوگوں میں خواتین میں خاص طور پر ایک بات جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ہم خواتین کو سمجھا دی جاتی ہے کہ ہم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شوہر اور بچے یہ دونوں اولین ہیں، سب سے آگے یہی ہے، اللہ بھی کہیں ہم پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب میاں بیوی کے رشتے کی یہاں بات ہوئی ہے تو ساتھ ہی اللہ نے اپنی بات کر دی ہے کہ میری عبادت تم نے کرنی، مجھے نہیں بھولنا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ سب سے پہلا رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، مرد ہو یا عورت، ان دونوں نے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ مردوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم عورتوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا سب سے پہلا رشتہ میرے شوہر کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ پہلا رشتہ رب کے ساتھ ہے۔ اس رب کے حکم سے، اس رب کے کہنے پر ہی تو اس شوہر کے ساتھ ہم نے رشتہ استوار کیا۔ ہم شوہر کی فرما برداری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ معاشرہ ہمیں کہتا ہے شوہر کی فرما برداری کرو، اس لیے کرتے ہیں کہ رب نے کہا ہے۔ ہم شوہر کی امانت کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ شوہر سے ڈر کے کرتے ہیں؟ نہیں، رب سے ڈر کے کرتے ہیں۔ میرے رب نے کہا ہے کہ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے تم نے پاک دامن رہنا ہے، اس شوہر کی نسل کی، اس شوہر کے نسب کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ عورت کو یہ ذمہ داری رب نے بخشی ہے۔ عورت اپنے رب سے ڈر کے اپنے نفس کی اور اپنی خواہش کی اتنی زیادہ پاسداری کرتی ہے، شوہر کی وجہ سے نہیں، رب کی وجہ سے۔ تو ہم خواتین کو اپنا کانسیپٹ یہاں یہ درست کرنا بڑا ضروری ہے۔ میری اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے، میرا اپنا ایک پرائیویٹ ٹائم ہونا چاہیے جس میں میں ہوں اور میرا رب ہے۔ ہم دیکھیں عورت کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ مکس نہیں کیا، شوہر کے ساتھ۔ میاں بیوی کے ریلیشن بہت اللہ کو پسند ہے، ان کی محبت اللہ کو پسند ہے، اللہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو آپس میں محبت کے ساتھ رہتا دیکھ کے۔ لیکن میرے رب نے عورت کا مقام انڈیویجول، اس کی اپنی ذات کو کہیں بھی مرد کی ذات میں مرج نہیں کیا۔ یہاں پر ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم مرج کر لیتے ہیں۔ نہیں، انڈیویجول اپنی ذات، جہاں مرد کی عبادت ہے اس کا اجر مرد کو ہے، جو عورت کی عبادت ہے اس کا اجر عورت کو ہے، جو صدقہ عورت کرے گی اس صدقے اور خیرات کا اجر اس عورت کو ہونا ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو ٹائم میں نے اپنے رب کو دینا ہے وہ ٹائم میرا اور میرے رب کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میری اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس 24 گھنٹے میں یہ نہیں ہے کہ وہ 24 کے 24 گھنٹے میں پورے کے پورے شوہر کے حکم کے اوپر پمپا پار کھڑی رہوں گی۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میرے اوپر لازم ہے، لیکن جو میری اپنی ذات ہے، جو میری اپنی شخصیت ہے، اس کو کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو تم بالکل ختم کر دو۔ آپ دیکھیں شوہر کی جو ہم جب میاں بیوی کی لائف کو دیکھتے ہیں تو اس میں پورا ایک بیوی کی ایک جو انڈیویجول
اس کی ہستی ہے، اس کی پریزنس ہمیں اسلامک لائف میں نظر آتی ہے۔ عورت کے پاس جو عورت کا مال ہے اس کی وراثت الگ سے ہے، ایسا نہیں ہے ایک عورت کے پاس اگر کچھ مال ہے تو وہ جب مر جائے گی تو وہ پوری کا پورا مال جو ہے وہ اس کے شوہر کا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا ہے کہ اس میں سے اتنا اس کے شوہر کا ہوگا، اور اگر اس کے بچے ہیں تو اتنا اس کے بچوں کا ہوگا، اور اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اتنے پرسنٹ شوہر کا اور اتنے پرسنٹ کس کو جائے گا، اس کے وارث کون ہے۔ تو مطلب اس کی ہر جگہ ایک انڈیویجول ہستی ہے، اس ہستی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر عورت کے اوپر علم کا حصول، اگر مرد کے اوپر علم کا حصول لازم ہے تو عورت کے اوپر بھی لازم ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگاتا ہے تو عورت کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی اپنی ایک جو پریزنس ہے اس کی حفاظت کرے۔ ہم عورتیں کچھ اس میں انفارچونیٹلی ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو ایک ذاتی ٹائم ہے ہم وہ کہیں بھی نہیں رکھتے، اور پھر اس کا نقصان ہمیں کسی وقت جا کے ہوتا ہے، ہمیں کسی وقت جا کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی انڈیویجول جو پرسنالٹی تھی اس کو تو میں نے کہیں رکھا ہی نہیں، اس کو تو میں نے کہیں یعنی گرومنگ اس کی ہی نہیں۔ عورت اپنا سب کچھ وار دیتی ہے، اپنی ذات کو بالکل مرج کر لیتی ہے ہسبینڈ کے اندر۔ اسلام کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ساتھ عورت کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹی، اپنا انڈیویجول اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی انڈیویجول سوچ، اس کی اپنی صلاحیتیں، یہ سب اس کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب شادی ہوگی تو شادی میں اپنا نام ہی عورت بدل دیتی ہے۔ اگر اس کا نام جو بھی اور اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہے تو وہ فوراً کیا کرے گی، اگلے دن اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگا لے گی۔ ایسا اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ عورت اپنا نام ہی بدل دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رشتے اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ہیں، آج یہ رشتے ہیں کل ہو سکتا ہے یہ رشتے نہ بھی رہیں۔ تو اپنی ذات کو ختم نہیں کرنا، اپنی جو انفرادی حیثیت ہے اس کی بھی ہم نے کہیں نہ کہیں ہم نے اس کی بھی گرومنگ ساتھ کے ساتھ جاری رکھنی ہے، تاکہ کبھی کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمیں کسی وقت پچھتاوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے، ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر ہے 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ عبادت کرو اللہ کی تو یہ صرف مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے، اور عورت کو کہا گیا کہ بس تم نے اپنے مجازی خدا کو ہی پوجنا۔ یہاں دونوں کو کہا گیا ہے، دونوں نے، مرد نے بھی عبادت کرنی ہے، عورت نے بھی کرنی ہے، دونوں نے اپنی اپنی عبادات کرنی ہے، کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی عبادات کا اجر دونوں کو الگ الگ ملنا ہے، عقیدہ اپنا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے اور برابری کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے سمجھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی مسلمان کو احسان کا رویہ اپنانے کا کہا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ برابری کا نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹے تھے تو والدین نے ہمارے ساتھ بڑی سختی کی، یا فلاں وقت ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ احسان کیا ہے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق جتنی زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں اتنی زیادہ سے زیادہ کریں، جتنی خدمت ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے خدمت کریں، جتنی ان کی فرما برداری، ان کو سکھ ہم دے سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کو دیں۔ احسان کا رویہ اپنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں اور ہمسایوں، اور اجنبی اور ساتھی پہلو کے اور مسافر۔ یہ تمام وہ لوگ جن کے ساتھ زندگی میں
ہمیں کسی نہ کسی وقت تعلق رہتا ہے، پالا پڑا رہتا ہے ان سب کے ساتھ۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے۔ سب کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیم جو ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ اسلام نے emphasize کیا کہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسایوں کے حقوق بھی اسلام نے مقرر کر دیے، رشتہ داروں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور ہمسائے اور جو یعنی کچھ دیر بھی جس کے ساتھ ہمارا وقت گزرے، جو ہمارا ساتھی ہو، سفر میں ہمارا ساتھی ہو، ہر طرح سے ایک مسلمان جو ہے، ایک انسان جو ہے، اسے ہمارا جب معاملات میں واسطہ پڑتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، اس کے لیے برا سوچنا بھی نہیں ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اور ان پر اگر ہم اللہ کی کوئی ایسی نعمتیں دیکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان نعمتوں کو دیکھ کر ہم کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، کہ جو میرے رب نے چاہا، ان نعمتوں کو دیکھ کے اپنے دل میں کبھی بھی تنگی کا احساس آنے بھی نہ دیں، ایک شائبہ بھی نہ ہمارے دلوں میں کبھی تنگی کا آئے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کی نعمتوں کو دیکھ کے غیر محسوس طریقے سے ہم میں حسد پیدا ہو جائے۔ اس چیز سے بھی ہم نے بہت زیادہ بچنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے، اور حسد جو ہے وہ تو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی طرح بھی اس جذبے کو ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا، یہ ایک منفی جذبہ، اس سے ہم نے بچنا۔ اور ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ نہیں، یہ سوچ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے ان سب کے ساتھ اچھا اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان تمام کے ساتھ ہم نے پازیٹیو رہنا ہے، ان تمام رشتوں کو، ان تمام تعلق داروں کے ساتھ ہم نے پازیٹیو رویہ اپنانا ہے۔ یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو لونڈی اور غلام ہیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حقوق رکھ دیے، تو ان کو بھی ہم نے احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ اور ان اللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، من کانا مختالن فخورا، جو کوئی شیخی خورا ہو، اکڑنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ اب یہ والی جو بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی کی پوائنٹ ہے اس آیت کا، کہ اتنے سارے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کا پہلے اللہ نے حکم دیا۔ جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اب اس نیکی کو جب ہم کر لیتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ اب شیطان کا حملہ کیا ہونا ہے؟ شیطان یہ، اب نیکی کا کام کرنے سے تو شیطان ہمیں نہیں روک سکا، اس نے دیکھا کہ میں تو اس کو باز نہیں رکھ سکا، نیکی کا کام تو یہ کر گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ چاہے گا کہ اس نیکی کو ضائع کر دے، اور اس نیکی کو ضائع کرنے کے جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس میں وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے دل کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ شیخی پیدا کرے گا، ہمارے دل میں تکبر اور غرور پیدا کرے گا، ہمیں اس بات پر ابھارے گا کہ تم اتنی اچھی ہو، تم نے تو اتنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کیا، تم نے تو سب کے ساتھ اچھا کیا، تم نے تو ہمسایوں کے بڑے حقوق ادا کر دیے، تو اب کیا ہے؟ اب تم ان سب سے برتر ہو گئے ہو۔ جب تم برتر ہو گئے ہو تو پھر کیا؟ پھر تم میں تو تکبر آ جائے گا، اور تم ان سب کو تمہاری اطاعت کرنی چاہیے، تمہاری فرما برداری کرنی چاہیے، ان سب کو تمہارا احسان مند رہنا چاہیے۔ دیکھو کوئی تمہارا احسان نہیں مانتا، تم ان سب کے ساتھ اتنا اچھا کرتے ہو، تمہارا تو کوئی احسان ہی نہیں مانتا۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ احساس جب شیطان، یہ خیال جب شیطان ہمارے اندر ڈال دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا رویہ مغرورانہ ہو جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب تسلیم کریں، سب مانے کہ ہم نے نیکی کے کام کیے ہیں، تو اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نیکیوں کے اوپر شیخیاں بگاڑنے لگتے ہیں، ہم بیان کرنے لگتے ہیں، بڑھ چڑھ کے ہم اپنی نیکیوں کے اوپر تکبر کے قصے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عادت ہے نا، یہ عادت ہمیں پھر ان لوگوں کی صف میں شامل کر لیتی ہے جن سے میرا رب جو ہے نا، جن کو میرا رب ناپسند کرتا ہے۔ وہ ایسے بندے ہیں جو کبھی رب کے محبوب نہیں بن سکتے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، اور اس آیت کو ہم نے
کس کے پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے، کبھی چھٹنے نہ پائے یہ آیت، کبھی اوجھل نہ ہونے پائے یہ آیت ہماری اکھیوں سے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو اور شیخی خورا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو اکڑنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ فخر کن باتوں پہ کیا جاتا ہے؟ اپنی خوبیوں پر ہی فخر کیا جاتا ہے نا۔ غرور کن باتوں پہ کیا جاتا ہے؟ اپنی خوبیوں پر ہی غرور کیا جاتا ہے، اپنی نیکیوں پر ہی تکبر کیا جاتا ہے نا۔ تو یہ سارے کے سارے اچھے عمل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا تھا، ہم نے تو حکم کو مانا ہے، فرما برداری کی اپنے رب کی، اس لیے ہم نے اچھے کام کیے، اس لیے نہیں کیے کہ اب اس کا صلہ ہمیں ملے۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک بڑا اہم کی پوائنٹ ہے جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جب یہ پیرنٹنگ میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم جب اپنے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، بڑی تکلیفیں سہتی ہے، اور پھر ماں اس بچے سے صلہ مانگتی ہے، تو یہ جو بچے سے صلہ مانگنا ہے نا، یہ بات، یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ بچے کو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے، جب بچہ باشعور ہوگا، بچہ قرآن پڑھے گا، بچہ اللہ کے رسول کے احکامات پڑھے گا، تو بچے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے والدین کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے اف تک نہیں کہنا، میں نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ بچے کے لیے بچے کی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم بچے سے ڈیمانڈ کریں، نہیں۔ ہم نے بچے کو سکھلا دیا، پڑھا دیا، سمجھا دیا، بس پھر اس کے بعد خاموش۔ جو ہم نے بچے کی خدمت کی اس کا اجر میرا رب ہمیں دے گا۔ یہاں آ کے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے گھروں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے بڑے دھیان سے۔ ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا، جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، عذابا مہینا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ کن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ جو بخل کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا؟ اپنا فضل جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر اپنی نعمت کوئی کرتا ہے تو پھر اس بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس کو چھپا لے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار دے کے۔ اب وہ ایک شخص تھا نا، وہ قصہ ہم نے پڑھا ہوگا کہ وہ بہت برے حالوں میں، برے لباس میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا تھا، تو آقا نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا تمہیں اللہ نے کوئی یعنی مال و دولت سے نہیں نوازا ہوا؟ حدیث کا مفہوم بیان کریں، اللہ کریم الفاظ کی کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے۔ تو پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اظہار دیکھ کے۔ تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو چھپا لینا، اس لیے چھپا لینا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مانگ نہ لے ہم سے، اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی ضرورت مند کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے کا جہاں کہا جائے ہمیں تو ہم اس سے بچ سکیں۔ تو اپنی نعمتوں کو، اپنے اوپر جو اللہ کا فضل ہے اس کو چھپانا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو ان کو دیا ہے اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ بخیل کیا کرتا ہے؟ بخیل اپنے مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ بخل یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بخیل ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بھی بخیل ہوتا ہے، وہ مال کو جوڑ جوڑ کر گن گن کر رکھتا ہے، اس میں اتنی ہمت حوصلہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کر سکے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مومن کا یہ رویہ نہیں ہے۔ مومن کا کیا رویہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو مومن اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب۔
سب سے پہلے تو میاں بیوی کی آیت آ گئی کہ میاں بیوی جو ہیں اگر ان کا جھگڑا اس حد تک بڑھ جائے کہ اب ان کو ناگزیر ہو جائیں حالات، تو پھر وہ سالس مقرر کریں، اپنے اپنی فیملیز تک بات لے کے جائیں. معاشرتی زندگی کی بات آئی، اس سے نیکسٹ آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نفس کی بات نہیں ماننی، صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری. اور اللہ کے نام پر جو رشتے، اللہ تعالیٰ کے نام پر جو رشتے ہم نے قائم کیے ہیں، ہم نے ان رشتوں کی ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ پاسداری کرنی ہے. کیوں نیک نیتی کے ساتھ پاسداری کرنی ہے؟ کہ اللہ نے پچھلی آیت میں ساتھ ہی کہہ دیا، جب میاں بیوی کی بات آئی تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، نیتوں کو جانتا ہے اور دلوں میں چھپی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے جب بھی بات ہوگی، ڈسیزن لینے کی بات ہوگی، تو اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھنا ہے. پھر آگے بات آ گئی کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر احسان کرنا ہے. احسان کس کے ساتھ کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. رشتہ داروں کے حقوق کی بات آ گئی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو شیخی خورے ہیں، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. غرور و تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے کبھی بھی مقرب نہیں ہو سکتے. اور یہ دو باتیں بھی ہمیں کھرچ کھرچ کے، یہ نفس کے بڑے سٹرونگ حملے ہوتے ہیں یہ والے. جب بھی کوئی نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، نیک عمل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، شیطان نیک عمل کرنے سے نہیں روکتا، وہ کہتا ہے کرو اور کرو اور کرو، عبادت کرو اور کرو. عبادت میں وہ کیا کرے گا؟ ریا ڈال دے گا. اور نیک عمل کرنے میں وہ کیا کرے گا؟ تکبر ڈال دے گا. اب آپ کسی کی ہیلپ جب کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرے گا، دیکھو تمہیں اللہ نے کتنے فضل سے نوازا، تمہیں اس لیے اللہ نے اتنا مال و دولت سے نوازا کہ تم میں بڑی خوبی ہیں. اب کیا ہے کہ اب وہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اس کو بھی اپنی خوبیوں کے زمرے میں ڈال کے انسان اور سینہ پھلار کے اور متکبر اور شیخیاں مارنے لگ جاتا ہے. تو یہ بات بھی اللہ کے مقربین کی صف سے آپ کو کھینچ کے باہر لے جاتی ہے، بلکہ اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتی ہے، اور آپ کو اٹھنے میں بھی وقت لگتا ہے، دوبارہ سنبھلنے میں بھی وقت لگتا ہے. اس لیے اس چیز کو بہت سنبھل کے، سوچ سمجھ کے ہم نے چلنا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو تو اور جھک جاؤ، جب اللہ کا فضل ہو تو اور جھک جاؤ. یہ والی بات جو ہے یہ آیت نمبر 36 میں ہم نے پڑھی، اور اب 37 میں جو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ بخل سے منع کر رہے ہیں کہ بخل نہیں کرنا، اور جو اللہ نے فضل، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو چھپانا بھی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے تو الحمدللہ ہے، اور جب خرچ کرنے کی باری آئے گی تو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اہل خانہ پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے. جو خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے. اور جو خرچ کرتا ہے وہ کیسے خرچ کر لیتا ہے؟ خرچ کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے اس کے رب کے اوپر. دو باتیں ہوتی ہیں خرچ میں، ایک تو ہوتا ہے اللہ کا حکم، دیکھیں زکوٰۃ ہے، فرض ہے، لازمی ہے، دینی ہے، وہ کس میں آ گئی؟ وہ اطاعت اور فرما برداری میں آ گئی، کیونکہ اللہ نے لازم کر دی، وہ ہم نے دینی ہے. اب جو اضافی صدقہ خیرات ہے، اضافی کسی کی ہیلپ کرنی ہے، وہ کس میں آ جاتا ہے؟ وہ اس میں آ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقرب ہم نے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے اضافی طور پر ہم اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے دیکھو بھئی زکوٰۃ تو اب فرض تھی، تم نے دے دی، اب یہ جو تم دو گے تمہارا اپنا مال کم ہو جائے گا. جبکہ میرا رب کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں کئی گنا اس کو بڑھا دیتا ہوں. تو وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھروسہ ہوتا ہے رب پر، کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ بڑھائے گا تو وہ یقیناً بڑھائے گا. ہم بلائنڈ فیتھ، اس وقت بظاہر نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی ہم کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ مال کم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال بڑھتا ہے. اس دنیا میں بھی وہ اللہ بڑھا کے دیتا ہے اور آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور ان کو ہم نے اچھا سا سمجھنا ہے. آگے ہے 38 نمبر آیت، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس
ولا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ والذین ینفقون، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ اب دیکھیں وہی والی بات آئی کہ جب ہم لوگوں کے اوپر نیکی کے کاموں پہ ہم مال خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا شیطان روک نہیں رہا، نیکی کر رہے ہیں نا، شیطان روکتا نہیں ہے نیکی کرنے والے کو۔ شیطان کیا کرتا ہے، اس نیکی کو ضائع کرتا ہے، اور ضائع کرنے کے اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس میں سے اولین ہتھ کنڈا کیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ریا ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو جہاں پر اللہ کے نام پر وہ مسجد کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں یا اللہ کے نام پر کوئی کہیں بھی نیکی کے کام کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، تو جاؤ دو پیسے اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے کتنے پیسے دیے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ ریا ڈال دے گا۔ اب وہ ریا اللہ تعالیٰ کھول کے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یعنی ریا کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کیونکہ ریا تو شرک خفی میں آ جاتی ہے۔ بڑے سخت احکامات ہیں ریاکار کے لیے، کیونکہ ریا کیا ہے، بدلہ لوگوں سے چاہنا۔ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور بدلہ لوگوں سے چاہ رہے ہیں، تو اگر لوگوں سے بدلے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر اللہ کہاں گیا؟ اٹ مینس کہ ہمیں لوگوں سے کچھ چاہیے، رب کو چھوڑ کے ہم نے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ ہمارا نفس پھولتا ہے جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جو دکھلاوے کے اوپر مال خرچ کرنا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ اور روز آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے وہ اس صف میں انسان کو لے جاتا ہے۔ وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ، اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی تو کتنا برا ساتھی ہے۔ فَسَاءَ قَرِینًا، قرین کسے کہتے ہیں؟ قرین جو ہے یہ اور قرآن میں اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے۔ قرین ہوتا ہے ایسا جن، ایسا شیطان جن جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت وہ کیا کرتا ہے، سورہ زخرف میں بھی قرین کا لفظ آیا نا کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ایک شیاطین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ وہ قرین وہ جن شیطان ہے جو بالکل ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ وہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وہ کب ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے، اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے نوٹ کرنے ہیں۔ ایک تو جو اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے منہ موڑنے والے پر مسلط کیا جاتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر بتایا گیا کہ وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَہُ قَرِینًا، اور وہ بدقسمت ہو جائے جس کا ساتھی کون ہو، شیطان ہو، قرین۔ یہاں اس آیت میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہاں پر قرین کس پر مسلط کیا جا رہا ہے، ریاکار پر۔ جو ریاکاری کرتا ہے اس کا ساتھی بھی قرین ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ پھر قرین جو ہے نا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات بھی ہم نے پلو سے باندھ لینی ہے کہ ریاکاری کا ایک عذاب جو اس دنیا میں ہمیں ملے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک قرین مسلط کر دیا جائے گا، اور جب وہ مسلط کر دیا جاتا ہے تو پھر اس انسان سے کوئی خیر کے کام کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو پھر مسلط ہو گیا تو پھر برائی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا وہ برائی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے ان کے عمل آراستہ کر دکھائے، وہ تو پھر ایسے ایسے وسوسے دماغ میں ڈالے گا، ایسی ایسی دلیلیں آپ کو دے گا، ایسی ایسی سوچیں آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ اپنے راہ راست سے بالکل بھٹک جائیں گے۔ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہی بھول جاتی ہے انسان کو، اور وہ ایسے ایسے وسوسے آپ کے اندر ڈالتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور آپ کیا کرتے ہو، آپ کو سچ جو ہے نا وہ جھوٹ دکھائی دینے لگتا ہے، کیونکہ دلیلوں پہ آپ آ جاتے ہو، آپ کا ایمان جو ہے نا وہ کہیں رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی ریا سے بچائے۔ ریا سے بچنے کی دعائیں جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں تعلیم دی ہیں۔
اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریائی، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ولسانی من الکذبی، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانتی، اور میری اکھیوں کو خیانت سے محفوظ کر لے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، بے شک تو جانتا ہے، خائنۃ الْأَعْیُنِ، اکھیوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور سینوں میں چھپے پوشیدہ رازوں کو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو میرے آقا نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آنکھ کیا کرتی ہے، چپکے چپکے آنکھ بہت کچھ ایسی خیانتیں کر جاتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، اور آج کے دور میں تو ہم سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اکھیوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، اور تنہائی کے بھی ہر گناہ سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور دل میں کیا ہوگا، دل کی بیماری نفاق ہے، اور عمل کی بیماری کیا ہے، ریا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ دعا، جو ہے یہ بھی ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں گاہے بگاہے یہ دعا جو ہے یہ مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت یہ دعا خود بخود ہمارے لبوں پہ آ جانی چاہیے جب کہیں کوئی نیکی کا کام ہم کریں اور شیطان ہمارے دل میں ریا ڈالے، یا کہیں پر ہماری تعریف ہو رہی ہو اور ہمارا دل بھولنے لگے، تو اسی وقت ہمیں یہ دعا مانگ لینی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ منہ پر ہمیں تعریف سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، دکھاوے سے، ریا سے بچنا، یہ بات ہم نے اس آیت سے سیکھی، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ایسے عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ جو ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر بھی ایک شیطان جن مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان جن کیا کرتا ہے، وہ پھر رگوں میں دوڑتا ہے، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس رستے پہ لے جاتا ہے جہاں پر پھر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہم نے سمجھ کے اس چیز کو ہم نے بالکل اوائڈ کرنا ہے، اور کیسے ہم نے بچنا ہے یہ ہم نے سیکھ لینا ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے 39 نمبر آیت، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں بھی مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب یہاں مسلمان کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کا اپنا سسٹم ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی۔ اور آگے کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کرتے ہیں، اور اب پہلے پیچھے ذکر ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور اس کے علاوہ ہر بھلائی کا کام جو ہم کرتے ہیں وہ نیکی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، نیکی کو وہ دگنا کرتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر، یعنی دنیا میں بھی اس کو بڑھا دے گا۔ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ مال اللہ ہمیں بڑھا کے واپس لوٹائے گا۔ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو کبھی محتاج دیکھا ہے؟ وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ بخیل ہمیشہ پریشان نظر آئے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم دکھائی دے گا، وہ خرچ کرے گا اس کا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ تنگ دستی سے اگر کوئی بندہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، تو پھر اللہ کے ساتھ سودے بازی شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
شہیدا، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے روز محشر کا۔ روز محشر میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ کن کو لے کر آئیں گے سب پر گواہ؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر صبح اور شام اپنی امت پیش کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ اس علم کامل کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آقا کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے، ہم اس رشتے کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ خوبصورت رشتہ اتنا قربت والا رشتہ ہے، اتنا قربت والا رشتہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے رب کے حضور بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے آقا بھی اپنے ایک ایک امتی کو اس کے چہرے کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ ہر نماز میں جب ہم بیٹھ کر درود پاک بھیجتے ہیں، اپنے آقا پر سلام بھیجتے ہیں، تحیات میں سلام بھیجتے ہیں نا، پھر درود بھیجتے ہیں اپنے آقا پر، تو وہ پہنچایا جاتا ہے، ہمارے ناموں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا ہم اپنی امتیوں کے نیک اعمال پر خوش ہوتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جب کوئی ان کو پکارتا ہے تو میرے آقا متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہمارے رسول اللہ کو ہم پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جب وہ ہم پر گواہ ہوں گے تو کیا اس وقت ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال، اپنے اعمال کو چھوڑیں، ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ہم تو اپنے درود میں ہی، آپ مجھے بتائیں کہ ہم اتنا درود پڑھ جاتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو حضوری کی کیفیت سے درود پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو درود میں ادب و احترام کے تمام جو مراتب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے درود پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو درود کی اہمیت کو سمجھ جائے؟ درود چھوٹی چیز نہیں ہے، درود بہت بڑی چیز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو جب نام لیا جاتا ہے تو میرے آقا اسی لمحے آپ متوجہ ہوتے ہیں ہماری جانب۔ ہم تو جب کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تو سلامتی بھیج، تو درود بھیج ہمارے آقا پر، تو میرا رب بھیج دیتا ہے، تو میرے آقا اسی لمحے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ کس کی جانب سے تحفہ آیا ہے، اور جب وہ تحفہ ادب و احترام میں لپٹا ہوا، خوشبوؤں میں لپٹا ہوا، ندامتوں میں لپٹا ہوا، محبتوں میں لپٹا ہوا آئے، تو تب بھی میرے آقا متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ بے توجہی سے جائے گا تو دیکھتے تو آقا تب بھی ہیں، متوجہ تو تب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لمحہ ہمارے لیے ندامت کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں یاد رکھتی ہے کہ امتی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ اتنا گہرا ہے کہ ہم اس کی گہرائی کو پا ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جتنا زیادہ ہم گہرائی میں اترتے جائیں گے، ہماری اکھیوں سے ایک ایک پردہ واہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ رسول اللہ ہم پر گواہ بنا کر لائے جائیں گے، کیسے؟ سوچنے کی بات ہے، اس بات کو آپ لوگوں نے سوچنا ہے،
اور پھر اس کا جواب مجھے دے دیں. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون. جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ اے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. اب دیکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. جس دن کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور وہ اپنے عذاب کو دیکھے گا. ایک تو کافر ہے نا جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جس نے قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد پھر نافرمانی کی. تو یہ دو کیٹیگریز آ گئی، اور ان دونوں کیٹیگریز کے لیے کیا ہے کہ وہ آرزو کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا. کہ اتنی سختی ان پر آئے گی، اتنی سختی ان پر آئے گی کہ اس لمحے وہ تمنا کریں گے کہ جو عذاب ہم بھگت رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ ہم زمین کے ساتھ مر مٹ چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے، ہم ہموار ہو چکے ہوتے. کہ اس سختی کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ سختی کن پر آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں پر اور کافروں پر. یہ دیکھیں دو کیٹیگریز اور دونوں کا ذکر یہاں اکٹھے ہوا ہے. یہ بڑا لمحہ فکری ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ بڑے تفکر کی بات ہے، بڑے تفکر کی بات ہے. یہ جو آج ہم اتنی لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آ جائے تو کینچی کی طرح زبانیں چلنے لگ جاتی ہیں لوگوں کی. نہیں، اس وقت ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش. آقا کی بات آ گئی تو خاموش، پھر کوئی دلیل نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں. رسول اللہ کی بات ہے، چپ، بس. یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے. اور آج بحث ہو رہی ہوتی ہے، نہیں ایسے نہیں تو ایسے، ایسے تو ویسے. نو، وہ نو گو ایریا ہے، وہ ریڈ زون ہے ہمارا. اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں، بس سمعنا و اطعنا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور قرآن یہ باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا ادب خود قرآن ہمیں سکھاتا ہے. ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور ہم سیکھتے چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور وہ کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 42. آج جتنی آیات ہم نے پڑھی ایک دفعہ ہم ان کو ریوائز کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنی دعا کریں گے. ہم نے اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے. 35 سے ہم ترجمہ پڑھیں گے. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے، قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی، اور جو دنیا میں اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ
ترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا لائیں گے، جس روز کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔